السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں قابض اسرائیل کی فضائی اور توپ خانے کی بمباری کا سلسلہ جاری، مزید 6 فلسطینی شہید۔ قابض اسرائیلی کابینہ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام اور ان کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جاری کیا بیان۔ مسقط میں امریکی اور ایرانی مذاکراتی بات چیت کے نتائج سے اسرائیل بے چین۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ غزہ بورڈ کا اجلاس بھی ہوگا جلد۔ اسرائیل کی جانب سے صومالیہ میں مداخلت پر شدید تنقید۔ صہیونی فورس کو برداشت نہیں کریں گے۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کا دو ٹوک موقف۔ ایران میں ڈالر کی قلت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینٹ نے کیا اعتراف۔ اور جاپان میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں حکمران اتحاد نے 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ وزیر اعظم کی پوزیشن مزید مستحکم۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پٹی میں سیز فائر معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیاں مسلسل 120ویں دن بھی جاری رہیں، جہاں غزہ کے مختلف حصوں میں قابض فوج کے ٹینکوں اور طیاروں کی جانب سے گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سیز فائر معاہدے کی مسلسل 120ویں دن بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے قابض اسرائیلی افواج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں فضائی اور توپ خانے سے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ معاہدے کی ایک اور سنگین خلاف ورزی میں غزہ شہر کے جنوب مشرقی محلے الزیتون میں قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ اس سے قبل ایک خاتون کی شہادت کی بھی اطلاع ملی، جو گزشتہ بمباری میں لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ نوجوان معتصم عیسیٰ سمور بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ چند روز قبل خان یونس کے علاقے مواسی پر قابض اسرائیل کی بمباری میں زخمی ہوئے تھے۔ قابض اسرائیلی فوج کے توپ خانے نے غزہ شہر کے مشرق میں شدید گولہ باری کی، جبکہ خان یونس میں بھی قابض فوج کی گاڑیوں سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ اس طرح غزہ میں سیز فائر کے کمزور معاہدے کے بعد سے اب تک اسرائیلی خلاف ورزیوں کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 576 ہو گئی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابض اسرائیلی کابینہ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام اور ان کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے نئے فیصلوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ زمینوں کا سرقہ، آبادکاروں کے مفاد میں پراپرٹی ریکارڈ کھولنا اور بلدیات و قومی اداروں بالخصوص بلدیہ خلیل کے اختیارات پر شب خون مارنے کی کوششیں ایک فاشسٹ آبادکاری کے نظریے اور مکمل الحاق کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ اقدامات قابض اسرائیل کی مجرمانہ اور انتہا پسند حکومت کی اس نسل کشی اور نسلی تطہیر کی جنگ کے زمرے میں آتے ہیں، جس کا مقصد زمین پر جغرافیائی اور قانونی حقائق کو بدل کر ایک جھوٹی حاکمیت مسلط کرنا ہے۔ بیان میں حماس نے قومی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور قابض دشمن کی مزاحمت و اس کے استعماری منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک مشترکہ پروگرام پر اتفاق کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ حماس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فلسطینی عوام قابض دشمن کی ان پالیسیوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے اور اپنے تاریخی حقوق سے دستبردار ہوئے بغیر قابض دشمن سے نجات کے لیے مزاحمت کا راستہ جاری رکھیں گے۔ تحریک نے واضح کیا کہ اس سرزمین کی اصل حقدار فلسطینی عوام کی ثابت قدمی اور پائیداری ہے اور قابض دشمن کی یہ عارضی فیصلے اسے فلسطینی سرزمین کے کسی بھی حصے پر کوئی حق نہیں دے سکتے۔ مسقط میں امریکی اور ایرانی مذاکراتی نشست کے نتائج سے اسرائیل بے چین ہے۔ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو مذاکراتی عمل سے ہٹا کر ایران پر نئی فوجی کارروائی کی طرف مائل کیا جائے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست مذاکرات پہلی بار جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد ہوئے۔ اس دوران ماحول سنجیدہ اور مثبت بتایا گیا ہے اور جاریہ ہفتے مزید مذاکرات کی توقع ہے، لیکن اسرائیل میں اس سلسلے میں عدم اطمینان کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد کو پہلے سے مقررہ شیڈول سے جلد کر دیا گیا۔ ان کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے ایران کے پروگرام پر بات کرنا ہے۔ اس بات کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مذاکرات صرف ایٹمی پروگرام تک محدود ہیں اور اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کے دوران پہلے سے طے شدہ نکات پر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ہم جلد دیکھیں گے کہ حالات کس طرف چلے جا رہے ہیں اور ایران کو فوری طور پر سنجیدہ اقدامات اور حقیقی رعایتیں دکھانی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ اس دورے میں غیر معمولی طور پر اسرائیلی فضائیہ کا کمانڈر بھی شریک ہوگا، جسے اہم اور معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دوران امکان ہے کہ غزہ بورڈ کا جلد امن اجلاس بھی ہوگا، جس کی صدارت ٹرمپ کریں گے۔
صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ میں مداخلت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک انٹرویو میں صومالی صدر حسن شیخ محمود نے کہا کہ صومالیہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجی اڈہ قائم کیا جائے اور ایسی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مجوزہ اسرائیلی اڈہ پڑوسی ممالک پر حملوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ صومالی صدر حسن شیخ محمود نے اسرائیل کی صفت حکمت عملی کو غیر ذمہ دارانہ، غلط اور بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی اقدام قرار دیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجی موجودگی کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ صومالی صدر کی یہ بیانات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب دسمبر میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر خطے میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا علیحدگی پسند علاقہ ہے۔ یہ خطہ دنیا کے اہم ترین بحری گزرگاہوں میں سے ایک پر واقع ہے اور قرن افریقہ میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینٹ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران میں ڈالر کی قلت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینیٹر کیٹی الزبتھ نے پوچھا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی کے تحت کیا اقدامات کیے۔ امریکی وزیر خزانہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے ایران میں ڈالر کا شدید بحران پیدا کیا۔ دسمبر میں ایک ایرانی بینک دیوالیہ ہو گیا اور بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسکاٹ کینٹ نے بتایا کہ امریکی اقدامات کے باعث ایران کے مرکزی بینک کو نوٹ چھاپنے پڑے جس سے ان کی کرنسی کی قدر گر گئی۔ کرنسی نوٹ چھاپنے سے ایران میں مہنگائی قابو سے باہر ہو گئی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دباؤ کی پالیسی کے تحت واشنگٹن نے ایران کا آئل ایکسپورٹ سے بھی صفر کر دیا۔ اس سے معاشی دباؤ بڑھا جو دسمبر میں پرتشدد مظاہروں کا سبب بنا۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف 28 دسمبر کو پرامن مظاہرے شروع ہوئے۔ اسرائیلی ایجنسی موساد سے منسلک منظم گروپ ان مظاہروں میں گھس گئے۔ ان گروپوں نے مظاہرین، سیکورٹی فورس، سرکاری عمارتوں اور مساجد پر حملے کیے۔ موساد سے منسلک گروپوں نے عام آدمی کا غصہ تشدد میں بدل دیا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 3500 سے زائد لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ جاپان میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں حکمران اتحاد نے 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ جاپانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی 465 نشستوں کے لیے اتوار کو ووٹ ڈالے گئے۔ انتخابات میں جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سانائے تکائچی کے قدامت پرست حکمران اتحاد نے کامیابی حاصل کر لی۔ جاپانی سرکاری میڈیا کے ایگزٹ پولز کے مطابق حکمران اتحاد نے پارلیمان کی 323 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر کے 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ اس کامیابی کے بعد سانائے تکائچی کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے، جبکہ 2/3 اکثریت کے بعد قانون سازی میں آسانی بھی متوقع ہے۔ واضح ہے کہ 64 سالہ سانائے تکائچی اکتوبر میں حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ بننے کے بعد وزیر اعظم بنی تھی۔ وزیر اعظم تکائچی نے مہنگائی میں کمی کے لیے سیلز ٹیکس میں 8% کمی اور فوجی اخراجات بڑھانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ICC T20 میں شامل امریکہ کی ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک مضبوط ٹیم ہے اور پورا ملک اس کے ساتھ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ انڈیا میں ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے۔ میں امریکہ کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک مضبوط ٹیم ہے اور پورا امریکہ آپ کے ساتھ ہے۔ امریکہ کی ٹیم اس برس T20 ورلڈ ایونٹ میں شامل ہونے میں کامیاب ہوئی ہے جو کہ مشترکہ طور پر انڈیا اور سری لنکا میں ہو رہا ہے۔ امریکہ کی کرکٹ ٹیم کے کم عرصے میں ہی میدانوں میں اپنی ساکھ بنانے میں کامیاب رہی اور پچھلے ورلڈ کپ میں اس نے 2009 کے چیمپئن پاکستان اور اس وقت کے فیورٹ انڈیا کو انتہائی ٹف ٹائم دیا تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں قابض اسرائیل کی فضائی اور توپ خانے کی بمباری کا سلسلہ جاری، مزید 6 فلسطینی شہید۔ قابض اسرائیلی کابینہ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام اور ان کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جاری کیا بیان۔ مسقط میں امریکی اور ایرانی مذاکراتی بات چیت کے نتائج سے اسرائیل بے چین۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ غزہ بورڈ کا اجلاس بھی ہوگا جلد۔ اسرائیل کی جانب سے صومالیہ میں مداخلت پر شدید تنقید، صہیونی فورس کو برداشت نہیں کریں گے۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کا دو ٹوک موقف۔
ایران میں ڈالر کی قلت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینت نے کیا اعتراف۔ اور جاپان میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں حکمران اتحاد نے 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی، وزیر اعظم کی پوزیشن مزید مستحکم۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔